ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا آلموسٹ ہر بندہ شکار ہے، اور ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ ایک ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، اور ہر جگہ ایسے ایسے کیوز پائے جاتے ہیں جو کہ اللہ معاف کریں ہمیں ٹریگر بھی کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مینرز کے اندر بھی اور ہماری زندگی ہماری لائف سٹائل کے اندر بھی شامل ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے بد زبانی، یعنی زبان پہ ایسے الفاظ ہونا جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور خاص طور پہ ایسے الفاظ، ایک تو ہوتے ہیں بعض جنرلی ایسے الفاظ ہوں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے اندر جس کو ہم پروفینٹی کہتے ہیں انگریزی زبان میں، گالم گلوچ جسے کہتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے ہاں بہت کامن ہے، گالیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر وہ والے کلچرز جو کہ تھوڑے سے ویسٹرن کلچر سے انفلوئنس ہیں، وہ لوگ یا وہ طبقات جو ہیں سوسائٹی کے جو ویسٹرن کلچر سے انفلوئنس ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ایسے ورڈز پائے جاتے ہیں، ایف ورڈ ہو گیا فار ایگزامپل، یا ایس ورڈ ہو گیا، اور اس طریقے سے ماں بہن کی گالی جو ہے فار ایگزامپل یہ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے ہاں، اور یہ اتنی اب کلام یعنی کمیونیکیشن کا ایسے پارٹ بن چکی ہے یہ چیز کہ اب اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، یہ چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں سوسائٹی میں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زبان جو ہے یہ سبحان اللہ اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں یعنی سوچ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے منہ سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس جملے سے دو انجانے لوگ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ آپ نے شادی کے موقع پر یا نکاح کے موقع پر ایک جملے سے یا ایک یعنی ورڈ آپ سمجھ لیں یا ایک سینٹنس کہہ دیں، اس کے ذریعے آپ اتنے قریب کسی کے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کا لباس بن جاتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کا تعلق آپس میں تو قرآن مجید نے ہی بیان کیا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو، اتنے قریب ہو جاتے ہیں صرف ایک جملے سے۔ اور یہ ریلیشن شپ اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات ماں باپ کے رشتے سے زیادہ یہ چیز قریبی ہوتی ہے کئی اعتبار سے۔ فار ایگزامپل انسان اپنے ماں باپ کے سامنے وہ اپنے لباس کو اتار نہیں سکتا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے لباس اتار سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جتنا ٹائم انسان اپنی بیوی یا خاص طور پہ اپنے پارٹنر کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے، اتنا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں سپینڈ کرتا۔ تو بعض اوقات کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کو بہت زیادہ پتہ ہوتی ہیں، آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو اتنا نہ، یا والد کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو اتنا انسان قریبی ہو جاتا ہے رشتہ۔ اور پھر اس رشتے کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے فیملی کے رشتوں کو بھی، ان ٹائز کو بھی توڑ دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ماں باپ سے لڑائی، اسی طریقے سے بہن بھائیوں سے لڑائی، اور اس طریقے سے دیگر خاندان میں جو لوگ ہیں ان سے لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنے قریبی تعلق یہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس تعلق کی ایک جس میں اس میں کشش اور اس میں جاذبیت جو ہے اس کی وجہ سے اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ اچھا، آن دا کانٹری دیکھیں کہ صرف جس طریقے سے یہ تعلق، نکاح کا تعلق ایک جملے سے قائم ہو جاتا ہے، اتنا ہی یہ سینسٹیو بھی ہے، ایک جملہ اور ایک لفظ اس کو توڑ بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر اپنے منہ سے ایک لفظ نکال دے کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق کا لفظ ایک بس نکال دے، وہ سارا رشتہ جو ہے وہ اتنی قربت، وہ اتنا تعلق، وہ سب کا سب ختم، اور ایک انجانے بن جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ جو زبان ہے خاص طور پہ، اس سے پتہ چلا کہ زبان کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے، کہ آپ کی جو زبان ہے وہ کس حد تک اہمیت ہے اس چیز کی، اور جس کو ہم کتنا لائٹ اور کتنا جو ہے نا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے جو بڑی مشہور، آپ نے سنی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی، جس شخص نے مجھے ضمانت دی دو چیزوں کی، ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اسی طریقے سے دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دو رانوں کے درمیان ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک زبان ہے اور دوسری شرم کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اتنی بڑی بات ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اکثر اوقات یعنی وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ وہ زنا نہیں ہے، وہ اللہ معاف کرے دوسری قتل و غارت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، وہ انسان کی زبان، بد زبانی کی وجہ سے۔ امیجن کریں کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہم خاص طور پہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ انسینسٹیو ہو گئے ہیں، اور زبان کی سینسٹیوٹیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ الوف رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ ہمیں سکھایا جاتا۔
نہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ یعنی یہ الفاظ جو ہے اس کا چناؤ جو ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہو جاتے ہیں. آپ نے انگلش لینگویج کا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ سینٹنس سنا ہوگا, the tongue of a person can give you the taste of his heart. مشہور بات ہے کہ ایک انسان کا جو دل ہے اس کی مینیفیسٹیشن زبان ہوتی ہے. زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ آپ کو اس بندے کے اپنے پورے جو ہے نا کردار کے بارے میں بات کر دے گا, یا آپ کو اس کے دل کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا. اور بڑے بڑے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن زبان پہ چونکہ زبان پر محتاط نہیں ہوتے, یقین کریں لوگوں کا ان کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا. آن دا کانٹری کئی لوگ ایسے تو بڑے سادے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا اچھا بولتے ہیں, ان کی زبان اتنی اچھی اور اتنی صاف ہوتی ہے کہ literally you want to spend time with that person. تو ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے.